نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار صدق اللہ العظیم۔ جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے تو ہم نے چاہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب آپ حضرات کے گوش و گزار کرتے چلیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ ہے اور ان کی کنیت ابوبکر ہے، لقب صدیق اور عتیق ہے، اور ان کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان بن عامر ہے، اور ان کی والدہ کا نام حضرت سلمہ، اور ان کی کنیت جو ہے وہ ام الخیر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو سلسلہ نسب ہے وہ چھٹی پشت میں مرہ پر جا کر ملتا ہے، اور مرہ جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت میں بھی ہیں، یعنی چھٹی پشت میں حضرت ابوبکر صدیق کا جو سلسلہ نسب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر ملتا ہے۔ ابو قحافہ عثمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرفاء مکہ میں سے تھے، یعنی نیک آدمی تھے اور لوگ ان کی شرافت کے قائل تھے۔ وہ اسلام کی تحریک کو بازیچہ اطفال سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گیا۔ گھر میں دیکھتا ہوں کہ حضرت عثمان بن عامر ابو قحافہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہاں پر گزرتے ہوئے دیکھ کر نہایت برہمی کے ساتھ کہنے لگے کہ ان بچوں نے میرے لڑکے کو بھی خراب کر دیا۔ اور بعد میں فتح مکہ کے بعد یہ جو ہے وہ مسلمان ہوئے، اور انہوں نے تقریباً 97 برس جو ہے وہ عمر پائی ہے۔ یہ حضرت ابو صدیق کے والد ابو قحافہ عثمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ اسلام کے لیے اسلام قبول کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے فتح مکہ کے بعد، تو حضور نے فرمایا کہ ان کو لانے کی کیا ضرورت تھی، مجھے بتایا ہوتا میں خود آ جاتا۔ تو یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، لیکن والدہ جو ہے یہ ابتدائی اسلام کے اندر یعنی 39 یا 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے، اسی وقت یہ مسلمان ہو گئی۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد اور والدہ ہیں جن کا سلسلہ نسب یہ ہے اور جن کی تاریخ یہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایات کے اندر آتا ہے، حضرت ان کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب یہ میرے پیٹ کے اندر تھے تو میں کسی بت کے سامنے، کیونکہ اس وقت تو اسلام نہیں تھا، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، فرماتی ہیں کہ جب میں کسی بت کے سامنے جھکتی تو مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ میرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس نے پاؤں پھیلا لیے، یعنی اس کی وجہ سے مجھ سے جھکا نہیں جاتا تھا۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ماں کے پیٹ کے اندر بھی مواحد تھے۔ اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور اولین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مردوں میں وہ ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے کہ مکہ کے اندر جتنے بھی مظلوم صحابہ کرام تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، اس کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام تھے، سب کو پیسہ اپنا پیسہ لگا کر آزاد کروا کر چھوڑنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یعنی اسلام میں جتنے بھی مظلوم صحابہ کرام تھے ان کو آزاد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا۔ اور اسی طرح ان کے سخاوت کے واقعات تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خیبر کے موقع پر اپنے گھر کا سب کچھ سارا سامان لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، جس کی وجہ پھر یہ بنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر فرما دیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو آ کر مصلی پر نماز پڑھائے۔ یعنی حضور کے بعد پھر پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اور اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے حضرت ابو صدیق کو اعزاز بخشا ہے۔ انشاءاللہ اگلے کلپ کے اندر جو ہے مزید حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے چند